سورہ بقرہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور آیت احکام کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے اور آیت قصص کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر 54 ہے پہلے پارے میں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے فرعون اور فرعونیوں سے نکال کر۔ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر میں آئے اور مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، وہ بنی اسرائیل پر بڑی سختیاں کرتا تھا۔ فرعون کا جو اپنے خاندان والے تھے وہ تھے قبطی، جو وہاں کے اصلی مصری تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ مصری نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل تو رہنے والے شام کے ہیں، دمشق کے ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب وہ کیسے پہنچے تو ایک الگ سی بات ہے کہ وہ بھی ایک الگ ہے واقعہ کہ وہ کیسے پہنچے تھے۔ اختصاراً یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں جب مصر کے بادشاہ ہوئے تو آپ نے دمشق اور شام سے تمام بنی اسرائیل کو وہاں بلا لیا تھا، تو سب کے سب پھر وہاں مصر میں رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ حکومت بھی بنی اسرائیل کی تھی اور بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ وہاں رہتے رہے اور ان کی تعداد قریباً 60 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ اب پھر زمانہ یوں ہی گزرتا رہا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد پھر زمانہ تبدیل ہوتا رہا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون وہاں پر حکومت کرنے لگا۔ جب وہ حکومت کرنے لگا تو عام طور پر جو دنیا دار ہوتا ہے اگر اسے تخت و تاج مل جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان والے اور اپنے خاندان والوں کو مراعات دیتا ہے، اعلیٰ عہدے پر دیتا ہے۔ جو اپنے خاندان والے اسے اعلیٰ عہدے پر دے گا، اور اس کے بعد جو اس کی زبان والے ہیں، جو اس کے ہم خیال ہیں، جو اس کے ہم نسب ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پر دیتا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ جتنے اس کے خاندان والے تھے، جتنے اس کے قبیلے والے تھے، جتنے اس کے نسل والے تھے، جسے کہتے قبطی، قاف بے طا چھوٹی یہ قبطی، تو ان کی بھی بڑی تعداد تھی۔ تو مصر میں بڑے بڑے عہدے اس کو دے دیے، اور دینے کے بعد بنی اسرائیل کو ایسا بنا دیا جیسے کہ غلام ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے مشورہ کیا اپنے وزیر سے، حامان سے، کہ بتاؤ ان کا کیا کیا جائے، یہ ہمارے خاندان سے تو ہے نہیں، یہ ہماری نسل سے ہے نہیں، ہماری زبان کی ہے نہیں، تو ان کا کیا کیا جائے، ان کو نکال دیں یا ان کو مار دیں۔ فرعون ظاہر ہے کہ ان پر بڑا ظلم بھی کرتا تھا اور مارنے میں وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا تھا۔ تو حامان نے کہا کہ اگر تم انہیں ختم کر دو گے تو پھر ہمارے شہر میں صفائی کون کرے گا؟ تمہارے اپنے خاندان والے اعلیٰ عہدوں پر ہے، وہ اپنے کمرے کی صفائی نہیں کریں گے، وہ شہروں کی صفائی کیا کریں گے؟ لہذا انہیں مارو نہیں، بلکہ ان سے وہ کام لو جو گھٹیا کام ہوتے ہیں، سڑکوں کی صفائی کا کام اور دیگر جو کام ہیں، جو گھٹیا کام ہے وہ ان سے لو۔ عمارات بنانے کا کام، بڑی بڑی اونچی اونچی جو عمارتیں آج بھی مصر میں موجود ہیں، اہرام مصر جو موجود ہے وہ انہی کے زمانے میں اور کچھ ان سے پہلے بھی بنائے گئے، تو اس کا طریقہ یہی تھا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو مصر میں چھوڑ تو دیا گیا، زندہ چھوڑ دیا گیا، لیکن بطور غلام ان سے بہت ہی محنت کے کام لیے جاتے، اور بدلے میں سوائے انہیں زندگی کی چند سانسوں کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو وہ بڑی ہی غلامی کی زندگی اور بڑی مجبوری کی زندگی اور بڑی ہی مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب اللہ نے ان پر رحم کرنا چاہا تو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے وہاں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم جاؤ، اذهب انت واخوک بآیاتنا، تم جاؤ اذهب الى فرعون فانه طغى، تم جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ اس نے طغیانی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا ہے، تم جاؤ اور جا کر اس کو میرا پیغام دو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات بھی دیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، آپ تو ویسے تو پہلے ہی فرعون کے پاس تھے، پھر آپ چلے گئے تھے، پھر وہاں 10 سال حضرت جناب سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ وہاں رہنے کے بعد دوبارہ آئے۔ یہ جو حکم ہے نا اذهب الى فرعون، یہ بعد کا ہے، جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی۔
ورنہ آپ تو پلے ہی فرعون کے محل میں تھے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آپ نے بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کو دیکھا کہ ان کا حال بالکل بدحال ہے، تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ مختلف کوششیں ہوتی رہیں، تبلیغ کرتے رہے، فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جیسے جیسے فرعون کو سمجھاتے ویسے ویسے فرعون کا عقیدہ مزید اپنے عقیدے پر مضبوط ہوتا رہتا اور مزید اس کی طغیانی بڑھتی رہی۔ قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ جس طرح میں اسے اپنے تیری طرف بلاتا ہوں، جتنا میں اسے تیری طرف بلاتا ہوں اتنا یہ فرار ہوتا ہے۔ دعوت قومی لیلم ونہارا، میں نے اسے رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی۔ فلم یزد دعائی الا فرارا، لیکن میری دعا سے یعنی میرے بلانے سے وہ بھاگتا ہی ہے، قریب نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب قرآن مجید کے مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں آیات موجود ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کرم کیا، سلسلہ یوں ہی ہوتا رہا۔ پھر بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب فرعون اور فرعونی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرن کفارا۔ یا اللہ زمین میں کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اس کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس کی اولاد اگر باقی رہی تو یہ بھی بڑی ہو کر طغیانی کرے گی، لہذا سب کو غرق کر دے۔ فاغرقوا لهم، تو پھر وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے اور دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے۔ وہ بھی واقعہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، بحر قلزم سے دوسرے پار نکل گئے، بحر نیل سے، اسے بحر نیل بھی کہتے ہیں، دریائے نیل بھی کہتے ہیں، دریائے قلزم بھی کہتے ہیں۔ ہر بڑے دریا کو قلزم کہتے ہیں، تو بالخصوص اسے بھی کہتے ہیں قلزم، قاف لام زے میم اور نقطے والی کاف۔ تو بحر قلزم سے جب آپ دوسرے پار نکل گئے تو انہیں سکون ملا۔ 60 لاکھ کا لشکر تھا، 60 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، اور یہ سب کے سب جا رہے تھے شام جا رہے تھے۔ تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے تو ان کا گزر ایک قوم پر ہوا، تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ سب کے سب بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہیں جو ہے نا یہ خدا بڑا اچھا لگا اور ان کے یہ عبادت کرنے کا طریقہ بڑا اچھا لگا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، جیسے انہوں نے ایک خدا بنایا ہوا ہے آپ بھی ہمارے لیے ایک خدا بنا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا یہ بت پرستی ہے، میں تمہیں بت پرستی اور مظالم سے نکال کر لے جا رہا ہوں اور تم زبردستی بت پرستی کی طرف جانا چاہ رہے ہو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح انہوں نے ایک خدا بنایا ہوا ہے اور اس کی بت پرستی کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، اور میں تو تمہیں شرک اور کفر اور ظلم سے نکال کر ایک رب کی عبادت کی طرف، امن و سکون کی طرف لے جا رہا ہوں، اور تم خود ہی بدامنی کی طرف جانا چاہ رہے۔ تو آپ نے ڈانٹا۔ بہرحال جب ایک جگہ آپ رک گئے، رکنے کے بعد جب انہوں نے اپنی زندگی آہستہ آہستہ سنبھالنی شروع کر دی، تو پھر رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا کوہ طور پر، تو اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو پیچھے قوم تو تنہا ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، جو آپ کے بڑے بھائی تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ فرمایا کہ تم جب تک میں یہاں نہ رہوں تب تک تم خلافت کرنا، انہیں دین سکھانا، اگر یہ سچی راستے سے، صحیح راستے سے منحرف ہونے لگیں تو سیدھے راستے پر لانے کی جو ممکن کوشش ہو تم کرنا، ان سے ہٹنا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور 1 مہینے کے بعد آؤں گا، 1 مہینے کے بعد آؤں گا۔ رب نے فرمایا کہ تم 1 مہینے تک کوہ طور پر چلا کرو، یعنی اعتکاف کرو، اعتکاف کرنے کے بعد پھر میرے پاس آؤ۔ خاص مقام اللہ نے بتا دیا تھا، وہ مقام آج بھی موجود ہے ملک شام میں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے تک آپ اعتکاف سے رہے، پہاڑ میں اعتکاف کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، جو ان کے دل میں، جو ان کے لیے اس شریعت میں جو باتیں تھیں وہ سب کرتے رہے۔ اس کے بعد جب اب 1 مہینہ جب پورا ہو گیا اور رب سے ملاقات کا وقت اور رب سے ملاقات کا پیمانہ مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے اچھی طرح وضو کیا، غسل کیا اور مسواک کیے تاکہ منہ کی بو ختم ہو جائے، اور پھر روزے کی حالت میں اس مقام تک پہنچے جس مقام تک رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونا تھا۔ تو اس وقت رب ذوالجلال سے ہم کلامی نہیں ہوئی۔ فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ 1 مہینے کے روزے سے جو آپ کے منہ میں بو پیدا ہوئی تھی، اس بو میں رب ذوالجلال کی ایسی خوشنودی تھی کہ وہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اب جب آپ نے اچھی طرح مسواک کر لیا اور وہ بو ختم کر دی، تو اب وہ بو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے مزید 10 دنوں تک آپ نے اعتکاف کرنا ہوگا تاکہ وہی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لہذا یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ روزے دار کے منہ سے ایک تو ہے کہ وہ جو دانتوں کی بو ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور جو معدے کی بو ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ مسواک بھی کرے اچھی طرح تاکہ اس کے منہ میں وہ بو نہ رہے جو بو روزے کی نہیں ہے، منہ کی گندگی کی ہے۔ یہ 2 بو الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی نفیس ہیں اور نفاست پسند ہیں تو اسے اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نفاست پسند نہیں ہیں تو بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی بدبو کی جگہوں میں ہوتے ہیں، وہی کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو خوشبوؤں میں ہوتے ہیں تو انہیں معمولی سی بو بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لہذا اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے، اپنے رب سے ہم کلام نہ ہو سکے اور ملاقات نہیں ہوئی، یعنی اپنے رب سے ہم کلامی نہیں ہوئی، لہذا پھر لوٹے، پھر اسی جگہ آئے اور مزید 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ پھر وہ جو روزے کی جو بو ہوتی ہے، خود قدرتی بو، جب وہ پیدا ہو گئی، پھر اپنے رب کے پاس آئے، ہم کلام ہوئے، جس کو قرآن مجید میں کئی مقام پر بیان کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلًا وَوَعَدْنَا إِلَى مُوسَى 30 لَيْلًا، ہم نے موسیٰ سے 30 دنوں کا وعدہ کیا اور پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا اور 40 دن کر دیے۔ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 30 دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور ادھر 30 دن پورے ہو گئے اور جب نہیں آئے تو ادھر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے درمیان میں کھلبلی مچ گئی۔ بعض کہنے لگے کہ وہ اتنی اونچائی پر گئے، اتنے ویرانے میں گئے، کوئی درندہ یا کوئی ایسی چیز ہو جس نے آپ کو کھا لیا ہو، جس سے آپ ختم ہو گئے، جس سے آپ شہید کر دیا ہو، یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ مختلف آرائیں آنے لگیں، اور بنی اسرائیل مسلمانوں کی طرح باادب بھی نہیں تھے، وہ باادب نہیں تھے، وہ انتہائی بے ادب اور انتہائی طغیانی والے لوگ تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل سے بدتر کوئی دوسری قوم اس زمانے میں بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی افراتفری کا سبب بنی اسرائیل تھے، اور آج بھی پوری دنیا میں افراتفری کا سبب اسرائیلی ہے۔ تو یہ جو تاریخ جاننے والے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ جب یہ اپنے نبی کے نہیں ہوئے تو تمہارے اور ہمارے کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے سامنے آ کر تلوے چاٹنا سوائے غلامی پیش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے نہ کچھ ہمیں ملا ہے، کل کچھ ملا ہے، نہ آج کچھ ملے گا، نہ آئندہ کچھ ملے گا۔ جو ملے گا وہیں سے ملے گا، گنبد خضرا سے ملے گا۔ تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، ہمیں پھر اور کیا کمی رہے گی؟ بھری ہے جھولی ہماری تم نے، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، ہمیں پھر اور کیا کمی رہے گی؟ بھری ہے جھولی ہماری تم نے، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، نبی کی محفل سجی رہے گی۔ میں خالد ان کے ہی گیت گاؤں اور اپنے عشاق کو سناؤں، میں خالد ان کے ہی گیت گاؤں اور ان کے عشاق کو سناؤں، یہی ہے پہلی مراد میری، یہی تمنا آخری رہے گی۔
تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، ہمیں پھر اور کیا کمی رہے گی؟ تو جو ان سے نسبت رکھتا ہے نا تو پھر انہیں کسی چیز کی، کسی دوسری چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جب اگر وہاں سے پھر جائے تو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں ان کی بے عزتی ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو یہ پیچھے آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ نہ جانے وہ چلے گئے، نہ جانے ان کا وصال ہو گیا، ہم تنہا رہ گئے۔ اب ادھر جو ہے نا ان کے درمیان میں ایک منافق تھا سامری، وہ نام تو کچھ اور تھا، وہ قبیلہ سامرہ کا تھا تو سامری کے نام سے مشہور تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں نفاق پھیلانے کا اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی بھی موجود نہیں ہیں، لہذا اس نے کہا کہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں نا، بنی اسرائیل جب وہاں سے چلے تھے نا فرعونیوں سے، تو ان کے سونے چاندی لے کر چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی ہم نے رات میں نکلنا ہے، تو ان کے عید کا دن تھا، تو بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، جو اڑوس پڑوس کی عورتیں تھیں، ان سے انہوں نے سونے چاندی لے لیے تھے، صرف یہ کہہ کر کہ جناب عید کا دن ہے تو ہم کل پہنیں گے، پرسوں واپس کر دیں گے۔ تو یہ مال غنیمت کے طور پر وہ لے آئے تھے، تو بڑا سونا لے آئے تھے، لیکن ان کے ہاں مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک نبی اجازت نہ دے دیں۔ تو اب یہ مال غنیمت سونا ان کے پاس بہت تھا، تو سامری نے پورے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جناب تمہارے پاس سونا موجود ہے، مجھے سونا دو، میں تمہارے لیے ایسا خدا بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ تو بعض لوگوں نے تو انکار کیا، بعض لوگ آزاد خیال رہے، نہ وہ ادھر گئے نہ ادھر آئے، کہنے لگے ہم آزاد امیدوار ہیں، اور بعض لوگ تھے جو سامری کے چکر میں آ گئے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ سب نے اپنا سونا دیا اور سامری نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا، اور اس کی آنکھوں میں، پاؤں میں، مختلف نمایاں جگہوں میں جواہرات جڑ دیے، بڑا ہی خوبصورت ہونے لگا۔ اب یہ سونے کا بچھڑا تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اب اسے خدا کہنا تو مشکل تھا، تو سامری کے پاس ایک ایسی چیز تھی، اس نے جو ہے نا اس بچھڑے پر ڈالا تو وہ بچھڑا ویسی آواز نکالنے لگا جیسے حقیقی بچھڑا آواز نکالتا ہے۔ فجعل لہو جسد لہو خوار، خوار کہتے ہیں بچھڑے کی آواز کو، تو وہ بچھڑے کی طرح بولنے لگا۔ جب سونے کا بچھڑا حقیقی بچھڑے کی طرح بولنے لگا تو لوگ اس کے سامنے جھک گئے، اور سامری کہنے لگا دیکھو موسیٰ نے خدا نے خاص تمہیں بے وقوف بنایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں خدا سے ملنے گئے، ان کا خدا تو یہاں موجود ہے، لہذا اب سب وہاں پہ سجدہ کرنے لگے۔ اچھا یہاں چلتے چلتے یہ سمجھ لیجئے کہ سامری جب وہاں سے چلا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا تھا بحر قلزم پر جب چلے، تو کہتے ہیں کہ سامری نے دیکھا تھا کہ جبریل امین کا گھوڑا ہے، جبریل امین کا گھوڑا ہے، اور جبریل امین کا گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے وہاں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل امین جس گھوڑے پر سوار ہیں، تو وہ گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے وہاں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو سامری نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہی بات آئی، اس نے فقط یہ کہا کہ یہ تو بہت بابرکت مٹی ہے کہ جس جگہ جاتی ہے وہ زندہ کر دیتی ہے، لہذا جب اس نے بچھڑا بنایا نا تو وہی مٹی اس نے بچھڑے پر ڈال دیا، تو وہ بچھڑا بھی زندہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ تمہارا کیا ہو، فما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا معاملہ کیا ہوا، تو اس نے کہا قبضت فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك صورت لی نفسی، میں نے رسول کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور میں نے اسے ڈال دیا، یہ میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے ایسا کر دیا۔ تو بہرحال وہ جب بچھڑا بولنے لگا تو لوگ مزید اور گمراہ ہوئے، اور 12,000 کے قریب ایسے لوگ تھے جو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، انہیں ڈراتے رہے، انہیں تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ تو اب 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو سچا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل یقین رکھنے والا، اور حضرت وہ والے اور حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، وہ بالکل سچے تھے، ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ اور باقی وہ لوگ تھے جو متذبذب تھے، مشکوک تھے، وہ کہتے نہ جانے موسیٰ کا خدا سچا خدا ہے، نہ جانے یہ خدا سچا خدا ہے۔ تو یہ متذبذب رہے، یہ بھی منافق ہو گئے، اور ان کا قصور بھی انہی کی طرح ہو گیا جو بچڑا پوجنے والے تھے، جو قصور ان کا تھا وہی قصور ان کا بھی ہو گیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، جب جانے لگے تو رب نے وہیں بتا دیا کہ اے موسیٰ تم پیچھے اپنی قوم کو جس حال پر چھوڑ کر آئے تھے اب ان کا حال ایسا نہیں ہے،
ان کا حال ایسا نہیں ہے، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہی کوہ طور پر سن لیا کہ میری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا اور میری قوم گمراہ ہو گئی، تو وہیں سے آئے اور غصے سے بھرے ہوئے آئے۔ پھر جب آئے اور وادی میں جب آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی پر مبتلا ہے، بچڑا پرستی پر مبتلا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے آپ کو جو کلام دیا تھا وہ کئی تختیوں پر تھے، وہ 9 تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو یا تو غم سے یا بے دھیانی میں یا غصے کی وجہ سے وہ اس میں سے کئی تختیاں 7 تختیاں گر گئیں، اور گر گئی، نیچے ٹوٹ گئی، وہ ختم، اس کا کلام بھی ختم ہو گیا، باقی صرف 2 تختی باقی رہی۔ آپ آئے اور آپ نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، اور جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ لوٹنے لگے اور کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور وہ لوگ جو سچے رہے ان کی تعریف کی، اور وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شرک پر مبتلا ہو گئے، بچڑا پرستی پر مبتلا ہو گئے، آپ نے فرمایا تم نے میری غیر موجودگی میں میرے ساتھ بھی بے وفائی کی اور اپنے رب سے بھی غداری کی ہے، لہذا تمہاری توبہ ایسی نہیں کہ تم نے کہہ دی اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تم مجرم ہو رب کے، تو رب کی جانب سے جو حکم ہوگا وہی تمہارے لیے فیصلہ ہوگا، لہذا انتظار کرو۔ پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی کسی بھی طریقے سے، فرشتے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم نے مجھے چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنایا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 12,000 کی تعداد تھی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، وہ سب ایک کھلی جگہ آ جائیں، کھلے میدان میں آ جائیں اور اپنا سر نیچے کر لیں، اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ لیں، اور خبردار کسی کو دیکھے نہیں کہ ان کے سر پر مارنے کون آ رہا ہے، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ انہیں قتل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پوری قوم، وہ جو مجرمین تھے، وہ جب وہ ایک جگہ جمع ہوئے، میدان میں جمع ہوئے، اور جو صاف ستھرے لوگ تھے وہ تلوار لیے ہوئے، خنجر لیے ہوئے جب گلا کاٹنے کے لیے آئے، تو سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، تو ہاتھ کانپنے لگے، عرض کرنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو مجرم، لیکن ہم آنکھوں دیکھے اپنے بھائی کو کیسے قتل کریں، ہم آنکھوں دیکھے اپنے بچوں کو کیسے ماریں، ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک سیاہ بادل آئے اور اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ جو جسے مار رہے ہیں وہ تو نظر آتا تھا لیکن پہچان میں کوئی نہیں آتا تھا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی، اور اسی طرح 3 دنوں میں کئی ہزار لوگ قتل کیے گئے، 12,000 کے لوگ قتل کیے گئے، مزید اور بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اس کی بت پرستی کی تھی۔ جب 12,000 کے لوگ قتل کر دیے گئے اور ان کی توبہ قبول، جیسے جیسے وہ قتل ہوتے جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے جاتے اس کی توبہ قبول ہوئی، اب یہ پاک و صاف گیا، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے جنت دے گا۔ جب 12,000 کی تعداد ہو گئی تو تمام لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گر گئے اور کہنے لگے اب اپنے رب سے فرمائیں کہ اب اس کا غضب کم ہو جائے، ہم پر رحم فرما دے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پوری قوم ختم ہو جائے گی، پوری قوم نیست و نابود ہو جائے گی، صفِ ہستی سے مٹ جائے گی، لہذا اپنے رب سے آپ دعا کریں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا جب 12,000 کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی قتل کی وجہ سے انہوں نے جو گناہ کیا تھا وہ بھی ہم نے معاف کر دیے، اور باقی جو لوگ ہیں ہم نے انہیں بھی بخش دیا، ہر ایک سے میں راضی ہو گیا۔ پھر قرآن مجید کہ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہم نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 54، اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صحیح ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، وقال موسیٰ یا قومی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم عند بارئکم، لہذا اب تم اپنے رب سے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. لہذا سب نے قتل کیا. پھر اللہ نے فرمایا عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، جب تم اپنی قربانی پیش کرو گے، جب تم اپنا نذرانہ پیش کر لو گے، تمہارا رب تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر ان کی توبہ کا واقعہ آج تک قرآن مجید میں موجود ہے، اور کتابوں اور قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے. اس سے بنی اسرائیل کی نافرمانی بھی واضح ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا غضب بھی واضح ہوتا ہے. بہت ساری باتیں اس میں سے نکلتی ہیں، لیکن وقت ابھی چونکہ کم ہے، صرف ایک بات جو آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل تھے، ان کی توبہ کتنی مشکل تھی، اور ایک مسلمان ہے اس کی توبہ کا حال کیا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں نا، مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت حسن البصری، اور حضرت جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ ان کی گود میں پلے ہیں. حضرت حسن البصری بہت بڑا مقام، 150 سے زیادہ صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے روایت لی ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت الحسن البصری رضی اللہ عنہ کا. اور حضرت داتا علی ہجویری رحمہ اللہ 9ویں واسطے سے حضرت حسن البصری کے مرید ہیں. حضرت داتا علی ہجویری لاہوری داتا صاحب جو ہیں، ان کا ہاتھ ان کے پیر صاحب، ان کا ہاتھ ان کے پیر صاحب، 9ویں واسطے میں حضرت حسن البصری کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ جاتا ہے. تو کتنے قریب ہیں، 9 واسطہ ہے صرف حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ہاتھ وہاں تک جا کر پہنچ جاتا ہے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی تھے آتش پرست. موت کا وقت جب قریب ہوا نا، تو کہتے ہیں کہ پڑوسی تو بہرحال پڑوسی ہیں، ملنا تو ہے. جب خبر ملی کہ وہ موت کے بالکل قریب ہے تو آپ اس سے ملنے گئے، اور آخر وقت میں بھی بہرحال تبلیغ تو کرنی ہے، اللہ کے دین کی طرف تو بلانا ہے. تو ان کی زندگی کا مقصد حیات ہی یہی تھا. تو آپ نے اسے تبلیغ کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم آگ کی پرستش کرتے رہے، زندگی بھر آگ کو پوجتے رہے، یہ نہ تمہارا نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. یہ خالق نہیں، یہ تو خود مخلوق ہے، اسے تو خود رب نے بنایا ہے. تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو اس آگ کا بھی رب ہے؟ تو اس نے کہا میں کیسے مان لوں؟ تو کہا کہ تم نے زندگی بھر آگ کی عبادت کی ہے، اور میں نے کبھی بھی آگ کی عبادت نہیں کی ہے. تم اس آگ کو خدا کہتے ہو، اور میں اس آگ کے خدا کہنے کا انکار کرتا ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس کے معبود ہو، اور یہ تمہارا خدا ہے تو یہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کرے. اور ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں تو یہ مجھے جلا دے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کسے جلاتا ہے اور کسے نہیں جلاتا. لہذا جب مجوسی نے ہاتھ ڈالا تو ظاہر ہے کہ آگ تو آگ ہی ہے، آگ نے تو جلانا ہے. تو اس نے ہاتھ کو جلایا، اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ہٹایا نہیں. جب آگ میں رکھا بہت دیر تک آگ ہاتھ کو جلاتی رہی، لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے اپنا ہاتھ واپس نکالا. ان کے ہاں جو انگیٹھی ہوتی تھی وہ ہمیشہ آگ جلائے رکھتے تھے، روشن دان جسے کہتے ہیں، تو وہ آگ جلائے رہتے تھے. تو جب اس نے یہ منظر دیکھا، جب یہ کرامت دیکھی نا، تو اسے بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی میں تو زندگی بھر اس آگ کو پوجتا رہا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میری وفاداری کی وجہ سے یہ آگ مجھے چھوڑ دے، لیکن یہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے. اور جو زندگی بھر اس کے خدا نہ ہونے کا کہتا ہے اور خدا ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ آگ خدا نہیں ہے، اس آگ کو بھی کسی خدا نے بنایا ہے. وہی خدا ہے جو اس آگ کو اگر چاہے کسی کے لیے گرم کر دے، کسی کے لیے ٹھنڈا کر دے. تو پھر وہ مسلمان ہو گیا. اب جب وہ مسلمان ہونے لگا نا، تو اس نے حضرت جناب حسن البصری رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں نے زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا ہے، کوئی نیکی نہیں کی ہے، اور موت ہے کہ اب چند سانسوں کا میں مہمان ہوں. اب اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟
کیا قبر میں عذاب سے بچ جاؤں گا؟ کیا حشر میں عذاب سے بچوں گا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر میرے اس وقت مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں اگر اللہ راضی ہو جائے، آپ اگر کہیں کہ قبر و حشر کے عذاب اور آزمائشوں سے تم بچ جاؤ گے، ہاں میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو پھر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ رب تمہیں بخش دے گا، اور رب تمہیں تمہاری قبر کو آگ نہیں بنائے گا، جنت بنائے گا۔ رب تمہارے لیے آخرت کے تمام مراحل میں آسانی کرے گا، رب تمہیں جنت دے گا، اپنی رضا دے گا۔ تم کلمہ تو پڑھو، رب کے وفادار تو بنو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، میں نے آپ کی ابھی کرامت دیکھی۔ اگر قبر میں میرے ساتھ اس کا الٹ ہو گیا، اگر قبر میں میرے ساتھ سوال و جواب ہو تو میں کیا کروں گا؟ لہذا آپ ایک رقعہ لکھ کر مجھے دیجئے، ایک دستاویز دیجئے، ایک سند دیجئے کہ یہ میرے ہاتھ پر اس حوالے سے بیعت ہوا ہے، اس وعدے پر بیعت ہوا ہے کہ حسن البصری اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، قبر میں اس کے ساتھ کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور یہ جنت میں جائے گا، اسے دوزخ کا عذاب چکھایا نہیں جائے گا۔ حسن البصری اس شمعون شخص سے اس وعدے پر اس وعدے کے ساتھ بیعت لیتا ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان ہو گیا تو آخرت کے تمام مراحل میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ یہ رقعہ لکھ دیجئے۔ تو حضرت حسن البصری نے یہ رقعہ لکھا اور اپنا دستخط کیا، اسے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، میں یہ لے کر کیا کروں گا؟ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ میری قبر میں رکھیے گا، تاکہ اگر قبر کا فرشتہ آئے اور وہ مجھ پر زبردستی کرنا چاہے، وہ مجھ پر عذاب ڈالنا چاہے، تو میں رقعہ دکھا سکوں اور آپ کا نام دکھا سکوں کہ بھائی میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، اگرچہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا ہے، لہذا یہ دستاویز آپ میرے ساتھ میری قبر میں اتار دیں۔ لہذا ایسا ہی ہوا۔ پھر جب وعدہ پورا ہو گیا، اس کی زندگی کے ایام پورے ہو گئے، جب وہ مر گیا، حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ نے اسے نہلایا، کفنایا، دفنایا، اور جب قبر میں اتار دیا، وہ دستاویز، وہ سند بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیے۔ اب جب گھر آئے تو رات بھر حضرت حسن البصری سوتے نہیں ہیں، ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میں نے اسے جنتی ہونے کی ضمانت کیسے دے دی؟ میں اپنے آپ کی ضمانت نہیں دے سکتا، میں نے اسے قبولیت کی ضمانت کیسے دے دی؟ اس وقت آپ جذبے میں تھے، بس یہی لالچ تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو بہرحال آپ نے اسے دے تو دیا، لیکن اب رات بھر سوچتے رہے کہ حسن البصری تمہیں اپنے آپ کی ضمانت ہے نہیں، تم نے اس کی ضمانت دے دی، تمہیں خود اپنے آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور تم نے اس کی ضمانت دے دی کہ تمہارے ساتھ قبر میں اچھا معاملہ ہوگا، سختیوں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ آخر معاملہ تمہارے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات بھر ٹہلتے ہیں اور یہی دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے میں نے یہ معاملہ کر دیا، کس کے بھروسے پر کر دیا، کس کے اعتماد پر کر دیا، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے، میں نے فلاں کی ضمانت لے لی۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال رات کے آخر پہر جب نیند آئی، انسان جو سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے نا، تو آپ نے خواب میں اسی شخص کو دیکھا، شمعون کو دیکھا، وہ جنت میں ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے، اور کہہ رہا ہے اے شمعون، میں نے آپ کو بڑا مہربان پایا کہ وقت وصال اگر آپ نہیں آتے تو میں آج یہاں نہیں ہوتا، میں تو دوزخ میں ہوتا، لیکن آپ جتنے مہربان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میں نے اپنے رب کو مہربان پایا ہے۔ مجھے آپ کے دستاویز دکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب نے فقط یہ کہا فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا، یہ توبہ کر کے آیا ہے، جو توبہ کرتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اے حسن البصری، آپ نے بڑی مہربانی کی، یہ سند آپ نے مجھے دے دی تھی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ جب رب کی سند آ جائے تو بندے کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ سند آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوئی، نہ کبھی پڑھنے کی ضرورت ہوئی، نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہوئی۔ حسن البصری گھبرا کر اٹھے تو دیکھا وہ سند ان کے ہاتھ پہ موجود ہے، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کی، اور پھر فرمایا کہ بے شک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کرتا ہے، جو سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی جانب رجوع لاتا ہے، رب ذوالجلال اسے کبھی محروم تمنا نہیں کرتا۔ تو ایک تو توبہ وہ ہے جو آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی توبہ ہے، کتنی سخت توبہ ہے
کہ جب تک جان نہ دے دے تب تک توبہ قبول نہ ہو، اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کے لیے رب ذوالجلال کس قدر مہربان ہے کہ توبہ کرنے کے لیے مال دینے کی ضرورت نہیں، جان دینے کی ضرورت نہیں۔ جان کیا ہے؟ جسم کے ایک کا ایک بال دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط دل میں یہ احساس ہو جائے الندامت توبۃ، ندامت کا آنا، احساس کا آ جانا توبہ ہے۔ دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں ماضی میں جو کچھ کرتا رہا وہ غلط تھا، بس کونے میں جائے اور اپنے رب سے فریاد کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرے، زیادہ توفیق مل جائے سجدے میں جا کر اپنے رب سے معافی مانگے، رب ذوالجلال اسے بخش دے گا۔ کوئی اور شرط کی ضرورت نہیں ہے، کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس امت میں اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہوں۔ حضرت امام مسلم فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا اپنی سواری کے ساتھ، اور سواری میں ہی اس کا کھانا پینا بھی موجود ہے، سارا سامان موجود ہے جو آگے سفر کے لیے ہے۔ ایک جگہ سستانے کے لیے جب وہ بیٹھا تو نیند آ گئی، ایک درخت کے نیچے جب لیٹا تو نیند آ گئی، اور بالکل ویرانہ ہے، جنگل ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نیند آ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا اس کی سواری غائب ہے، اس کا اونٹ غائب ہے، وہ ادھر ادھر چرتا پھرتا، اس کی مہار کھل گئی، وہ چلا گیا۔ اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، دور دور تک تلاش کرتا ہے، اسے اپنا جانور نہیں ملتا، اپنی سواری نہیں ملتی۔ فقط سواری کی بات نہیں ہے، کھانا بھی اسی میں ہے، پینا بھی اسی میں، سب کچھ اسی میں ہے۔ اگر کوئی شخص پیدل بھی سفر کرے، کتنی دور سفر کرے گا بغیر کھانا پینے کے؟ تو جب اس نے اپنی سواری کو نہ پایا اور دائیں بائیں دیکھتا جب نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو مجھے انتظار سوائے موت کی کسی کا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ دور تک میں پیدل چل نہیں سکتا، اگر جتنی دور چل بھی لوں تو مجھے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، میری سواری میں ہی سب کچھ تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب وہ بیٹھا بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اچانک آنکھیں بند ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت سے دوبارہ زندگی عطا کی، بے شک آج سے میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ الٹا بول دیتا ہے۔ بولنا تو یہ چاہیے کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ انسان خوشی میں تو بہت کچھ بول دیتا ہے نا، جذبات میں، تو وہ خوشی میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، بے شک میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بندہ خوشی میں اس طرح بول رہا ہوتا ہے، یہ بندہ جس طرح موت کے بعد زندگی مل جانے سے خوش ہوتا ہے، ایک گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، گناہ بار بنتا۔ لہذا جمعۃ الوداع، میرا پیغام ختم ہو گیا، جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جو ہر جمعے کی فضیلت ہے وہی اس کی فضیلت ہے۔ وداع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ اس جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر جمعے کی جو فضیلت ہے اس کی بھی وہی فضیلت ہے۔ بس اس میں ایک تھوڑا سا غم ہوتا ہے کہ اگلے جمعے بھی ہم یہاں پہ ہوں گے لیکن رمضان کی رحمت نہیں ہوگی، وہ اعتکاف کی بہار نہیں ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی، وہ ہجوم نہیں ہوگا، وہ لوگوں کا وہ روزے کے ساتھ ہونا اور چہروں کا نور اور چہروں کا چمکنا وہ نہیں ہوگا۔ پھر دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے تمام تر غلاظتوں میں ہم دوبارہ سے ملوث ہو جائیں گے، دوبارہ سے وہی حال ہو جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، یہ آخری جمعہ ہے، ابھی بھی ایام باقی ہیں، یہ عشرہ دخول جنت ہے نا، یعنی اس عشرے میں اللہ سب سے زیادہ اپنے گناہگار بندوں کو داخل جنت فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ چند ایام ابھی اور ہیں، لہذا جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کریں، جو توبہ کر چکے ہیں مزید توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، انسان بہت زیادہ بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن رب کی شان یہ ہے کہ اس کا بندہ کتنا ہی گناہگار ہو جائے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔
فقط اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ گار رب کی بارگاہ میں جب ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، سوائے وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنے والا ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں، مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جب ایسا ہے ہم بحمد اللہ تعالی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے، خطا کار ہونے کی حیثیت سے ہم سے خطا ہوتی ہے، لیکن ہماری خطائیں اتنی بڑی نہیں ہیں رب کی رحمت جتنی بڑی ہے۔ جب اس طرح سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور توبہ کریں گے تو رب ذوالجلال ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ صرف توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے توبہ کر لیں، زبان سے توبہ کے ساتھ توبہ کے تقاضے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو بے نمازی ہے وہ اگر توبہ کر لے رب بخش دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ اتارنا ضروری ہے، اس کی نماز کا جو قرضہ ہے وہ اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ماہ رمضان میں جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ توبہ کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے اللہ سے توبہ کرے گا بخش دے گا، لیکن بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کا مال واپس کرنا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ کے تقاضے۔ تو جو انسان توبہ کرے اور اس کے پورے تقاضے کو پورا کرے اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔